ذوالحجہ کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قربانی بھی ہوتی ہے اور ایک بہت اہم دینی ایونٹ حج بھی ہوتا ہے۔ یہ خاص ایام حج ہیں۔ ویسے تو ایام حج شوال پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کے 10-12 دن، ویسے تو 10 دن تک جہاں ابتدا ہوتی ہے ضروری دن ہوتے ہیں، یہ ایام حج کہلاتے ہیں، حج کے دن کہلاتے ہیں۔ تو لیکن خصوصی طور پر جو ایام حج ہوتے ہیں وہ 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں، 8، 9، 10، پھر 11، 12، ان میں حج کے افعال کرنے ہوتے ہیں۔ کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں حج فرض ہے لیکن حج کرتے نہیں ہیں، حج کا شوق ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں ہوتی، دلچسپی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا، معلومات ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر آپ کا گھر موجود ہے، گھر کے علاوہ ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے خریدا ہوا، اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ بیچ کر حج کرنا چاہے تو کر سکے، تو حج فرض ہو جائے گا۔ حالانکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، چلو جی بچوں کے لیے پلاٹ بنا لیا، یہ بعد میں کام آئے گا، بچے بڑے ہوں گے تو شادی کریں گے تو کام آئے گا، اچھا بچی کے لیے زیور بنا دیا، جی بچی بڑی ہوگی تو اس کو جہیز میں دیں گے، زیور دیں گے، فلاں چیز بنا لی، اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ حج کرنا چاہے تو حج کر سکے تو حج فرض ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو، حج نہ کرے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اتنا سخت حکم فرمایا۔ کاروبار بالفرض 20 لاکھ کا ہے، آج 12 لاکھ کا ہو رہا ہے، اور 1 لاکھ اوپر کے خرچے وغیرہ کر لیں، 13 لاکھ میں کر لے گا، اور اسے پتا ہے کہ میں 13 لاکھ نکالوں گا تو 7 لاکھ میں بھی کاروبار چلتا رہے گا، گھر کے خرچے پورے ہوتے رہیں گے، تو حج فرض ہو جائے گا، حج کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اچھا پھر کاروبار کیسے کریں گے، پیسے کیسے نکالیں، وقت کیسے نکالیں۔ بعض لوگوں کو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت کہاں سے لیں، بھائی فرض کے لیے تو وقت نکالنا ہی ہے، جیسے نماز 5 وقت کی فرض ہے، جتنی بھی مصروفیات ہیں، کاروبار ہے، نوکری ہے، جو بھی ہے، نماز تو پڑھنی ہے، اللہ کا فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ اسی طرح اگر حج فرض ہے تو حج تو ادا کرنا ہی ہے۔ ایک دینی فرض جو ہم پر ہے اس کے بارے میں علم حاصل ہو، معلومات حاصل ہو، کچھ شوق بھی پیدا ہو کہ اللہ کرے چلو اس سال نہیں جا سکے تو اگلے سال ہم بھی حج پہ جائیں، حج کے لیے کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو حج کرے، اس فرض کو ادا کریں جو لازم ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھتے ہیں، ایک مخصوص جگہ ہے جسے میقات کہتے ہیں۔ ہماری میقات یلملم ایک علاقہ ہے، اس کی مواضعات، اس کی سیٹ بنتی ہے، جب جہاز وہاں پہنچتا ہے تو اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی احرام باندھ لیں، اس سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے، تو وہاں ہی سے یا اس سے پہلے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جائے، اسے قران کہتے ہیں، ملا ہوا حج قران۔ اور دوسرے حج تمتع، عمرے کا احرام باندھیں یہاں سے، اور وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام اتار دیں، اور پھر حج کے دنوں میں حج کریں، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج تمتع، تے میم پھر تے میم آگے عین، تمتع تے کے بعد عین، تمتع، حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، کہ حج کرنے جا رہا ہے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور قران کا مطلب ہوتا ہے ملا ہونا، حج اور عمرہ ملا کے ادا کرنے کو حج قران کہتے ہیں۔ اور تیسرا حج ہوتا ہے حج افراد، اکیلا حج، کہ یہاں میقات ہی سے حج کا احرام باندھ لیا اور حج کے افعال کر کے پھر احرام اتارا، تو یہ حج افراد۔ لیکن عام طور پہ پاک و ہند والے جو ہوتے ہیں، پاکستان والے، ہندوستان والے، عام طور پہ حج تمتع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جا کر عمرہ کر لیں گے، جاتے عمرہ کرتے ہیں، اور پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی، احرام اتار دیا، پھر 8 ذوالحجہ کو جا کے حج کا احرام دوبارہ باندھتے ہیں،
تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، عمرہ جا کے کر کے احرام اتار دیتے ہیں، لیکن کئی بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہیں سے حج، کیونکہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو وہ جہاز پر بھی حج ہی کی نیت کر لیتے، حالانکہ کرنے تو عمرہ جا رہے ہیں، پہلے عمرہ کریں گے، احرام اتار دیں گے اور پھر جا کے بعد میں حج کریں گے، پہلے تو عمرہ جا کے کریں گے، اسے حج تمتع کہتے ہیں، یعنی حج کرنے کے ساتھ ساتھ عمرے سے فائدہ اٹھانا، عمرے کا فائدہ اٹھانا۔